کچھ بھی اسٹیٹس رکھیں لیکن بخیل ہوں، کنجوس ہو، جیب میں ہاتھ نہیں جاتا ہے آپ کے، تو آپ تھوڑے دنوں کے بعد دل سے اتر جائیں گے. صحیح. آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کمال، آپ کی گفتگو، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرف رہ جائیں گی، اور یہ بات نظر آئے گی کہ یار بڑا کنجوس آدمی ہے. شیطان جو ہے نا یہ اس وار سے بڑا کھیلتا ہے اپنے، اور یہ کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں ہمیں کہ جب کسی کو، جیسے شیطان نے ایک بزرگ سے خود ہی کسی وجہ ملاقات پر اس نے بتایا اپنے وار، اس میں ایک وار یہ بھی بتایا کہ میں بخل کے ذریعے مومن کا ایمان برباد کروا دیتا ہوں. جب کسی مومن کو دیکھتا ہوں کہ وہ بخیل ہے تو میں اس سے بے فکر ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان قریب اس کا بخل جو ہے نا وہ اس کے ایمان کو کھا جائے گا. اللہ یاد. یہ ہوتا ہے جب بندہ بخل کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں وسوسوں کی بہتات ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں، کیا ہوگا، پیسہ بچا کے رکھو، کہیں بھی خرچ نہیں کرنے، پھر ان کے حقوق میں بھی کوتاہی شروع کر دیتا ہے. پھر چلتے چلتے بچیاں ہیں تو جہیز کا کیا ہوگا، یہ وہ خواہ مخواہ کی فکریں پالتا ہے، اور نتیجتاً پھر زکوٰۃ سے بھی انکاری ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو زکوٰۃ جہیز پر نہیں دیتے، ایسی جہیز کی چیزیں، سونا وغیرہ جن پہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ بعض اوقات صرف اس ڈر سے نہیں دے رہے ہوتے کہ جہیز کم ہو جائے گا، تو یہ بھی بخل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بخل سے بچنا چاہیے، اور امام الاسخیاء سید الاسخیاء کی سیرت پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہم دینے کی عادت بنائیں، خیرات کرتے رہیں اور بخل سے بچتے رہیں، ورنہ انسان کی نیچر جو ہے نا وہ بخل کی طرف مائل ہے، اور اس کو سخی بننا پڑے گا، اس کو کوشش کرنی پڑے گی. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ بچا لے. اللہ پاک نے قرآن میں ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ان تملکون خزائن رحمت ربی، اے انسان تیری جو نیچر ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں رب کی رحمت کے خزانے بھی مل جائے نا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم اسے بھی روک لو کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. صحیح. تو یہ انسان کی نیچر ہے، وہ مال سے محبت کی طرف. زین للناس حب الشہوات، اس میں مال بھی ہے کہ انسان کو مال کی محبت مزین کی گئی. اب بندہ دیکھے امام حسن کو، اور بندہ ان ہستیوں کو دیکھے کہ جب یہ سخی تھے اور انہوں نے بعض اوقات اپنے پیٹ بھی کاٹ کے گویا خود بھوکے رہ کے لوگوں کو کھلایا، تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ پورا جو ہے نا مہینے کا راشن بھرا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کس ٹینشن میں بخل کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بات کی اشفاق بھائی نے بڑی پیاری بات کی سلمان بھائی، کہ ساری ملکی ہی انہی کی ہے، سب کچھ انہی کا ہے، انہی کے در کے اور انہی کے صدقے میں سب کو نعمتیں مل رہی ہیں. لیکن یہ گھرانہ جو ہے نا فیاض ہے، یہ گھرانہ ہی سخی ہے، اور گھرانے کی سخاوت جو ہے وہ پھر بچوں نے بھی سیکھا، اور بچوں نے وہاں سے لے کر، یعنی امام حسنین کریمین جو بھائی یہ جب دیکھتے ہیں اپنے نانا جان کی طرف وہ سید الاسخیاء، وہ دیکھتے ہیں اپنے بابا جان کی طرف وہ بھی سخی، وہ دیکھتے ہیں اپنی امی جان کی طرف تو وہ بھی سخی. تو ان کے اندر بھی بچپن ہی سے اگر واقعات آپ پڑھیں نا سخاوت تھی. امام حسن کی تو سخاوت کیسی تھی، ایک دفعہ سائل نے آواز لگائی، کتنے 10,000 دراہم کی صدا لگائی. امام حسن گھر پہ تشریف لائے، 10,000 درہم لیے اور اس سائل کو دے دیے. اسی طرح ایک موقع پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کری، تو آپ نے اس کو 1,00,000 دراہم دیے. ایک دوسری روایت جو ہے اسی حوالے سے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے جو ہے اپنے فکر و فاقہ کو ذکر کیا. جب ذکر کیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 50,000 اشرفیاں دی. اچھا 50,000 اشرفیاں تو دی. احیاء العلوم کے حوالے سے اسی روایت کے آگے الفاظ یوں ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں 50,000 اشرفیاں جب دی تو وہ اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، اس نے 2 مزدور بلائے کہ اشرفیوں کو اٹھاؤ. امام حسن نے ان مزدوروں کی جو اجرت پھر آپ کے خادموں نے کہا کہ حضور اب تو گھر میں 1 درہم بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. تو یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، سارے کے سارے سخی ملیں گے آپ کو. اسی حوالے سے اگر ایک روایت اور ہے کہ حضرت امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کے ارادے سے نکلے. جب حج کے ارادے سے نکلے تو یہ قافلے سے ہو گئے جدا، اور ان کے پاس کچھ اسباب بھی نہیں تھے. بھوک لگی، پیاس لگی، تو ایک بڑھیا ملی انہیں، اس کا خیمہ تھا، اس سے کہا بڑی بھی کچھ کھلاؤ، کچھ پلاؤ. تو اس نے بکری کھڑی تھی، کہا اس کا دودھ نوش کر لیں. تو دودھ نوش کیا، پھر کہا کچھ کھلاؤ، تو کہا یہی بکری ہے، اسے ذبح کر کے پکا کے کھا لیں. تو وہ ذبح کر کے پکا کے کھا لی. اب یہ تینوں افراد تو روانہ ہو گئے، وہ بڑی بھی پہچانی نہیں کہ میرے مہمان اصل میں تھے کون، مسافر. اب جب یہ آگے روانہ ہو گئے تو اس بڑی بھی کے جو شوہر نامدار تھے وہ آئے، اور انہیں پتا چلا 3 مسافر آئے تھے، دودھ بھی پلا دیا اور بکری بھی ذبح کر کے جو ہے وہ کھلا دی ہے. تو وہ بڑے غصے ہوئے، بڑے کہ تم نے یہ کیا کر دیا. خیر وہ مزدور لوگ تھے،
وہ مدینے میں آئے مزدوری کرنے کے لیے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا. جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ اپنے ساتھ ان کو لے کر آئے، ان کی خاطر مدارات کی اور 1000 اشرفیاں انہیں دی، اور پھر امام حسین کے پاس بھیجا. امام حسین نے بھی انہیں 1000 اشرفیاں دی، اور پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا. جب عبداللہ بن جعفر کے پاس یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا اگر میرے پاس آتی میں ان سے زیادہ عطا کرتا اور تمہیں بے نیاز کرتا. انہوں نے 2000 اشرفیاں دی. تو یوں جو اس بڑی بھی نے جو ایک خیر خواہی کی تھی اس کا صلہ انہوں نے اس سے بہت زیادہ بڑھا اسے پیش کر دیا. ایسا سخی گھرانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. ہم دیکھیں ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر باپ کی عادت یہ ہے کہ اگر جانا ہے اپنے بہن بھائیوں کے گھر اور بالکل مطلب جھس مس کے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بچے بھی آگے یہی کام کر رہے ہیں، اور پھر والدین کے ساتھ بھی یہی ہوگا، والدین کے ساتھ بھی یہ ہوگا. اصل میں ہماری اولاد جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں. ہم انڈیویجول زندگی گزار رہے ہیں، یعنی میں صرف اپنا ہی سوچ رہا ہوں، یا میں صرف اپنے گھر والوں کا سوچ رہا ہوں، یا میں صرف اپنے بچوں کا سوچ رہا ہوں. تو یہ چیز یہ میرے بچے کے دماغ میں بھی فیڈ ہو رہی ہے، بھائی اپنا ہی سوچنا ہے، اپنی ہی جو ہے وہ بچوں کی ماں ہے اس کا سوچنا ہے، اور اپنے ہی بچوں کا سوچنا ہے. نہ بہن کا کرنا ہے، نہ بھائی کا کرنا ہے، نہ کسی رشتہ دار کا خیال کرنا ہے، نہ احساس کرنا ہے، یعنی اسی ڈگر پر چلنا ہے. تو کل کو جب یہ والدین بوڑھے ہو جائیں گے نا